بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، پچھلے سے پچھلے ہفتے میاں نواز شریف صاحب نے ایک بڑی دھواں قسم کی پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے ججز کو اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں یا قانون کی کارروائی کا سامنا کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی بھی یہاں مبینہ طور کے اوپر گوجرانوالہ میں یا کہیں پہ کوئی میٹنگ ہوئی، اور مریم نواز صاحبہ بھی لندن چلی گئیں، اور وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو سمجھایا گیا میاں صاحب کو کہ تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد دونوں حضرات میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں واپس وطن پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد سے اب تک میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بڑا ہلکا ہاتھ ہے، اور ایز سچ جو یہاں پہ بھی ان کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس قسم کی کوئی عندیہ نہیں دے رہی ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی کہ ہم جو ہے وہ آئندہ یہ جو ہم نے بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے یا سابقہ اسٹیبلشمنٹ یا ججز جو اس میں ہیں ان کو سزا دی جائے گی، تو اس کے اوپر سے یہاں کی جو مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو دستبردار ہو ہی چکی ہے، اور میاں صاحب کی طرف سے بھی مکمل خاموشی ہے۔ کل آپ نے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، اس میں انہوں نے پاکستان کی معاشی بربادی کا آغاز 2017 سے ان کے خیال میں جو تھا وہ ذکر کیا، اور پھر اپنے کارہائے نمایاں جہاں انہوں نے بتایا، تو ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ وہ باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کا معاملہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے بات جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ وہ جو تھیوریٹیکل پوزیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے یا پبلک کے سامنے ہے، یا یہ جو مختلف اینالسٹ جو پوزیشن بیان کر رہے ہیں، یہ ہے وہ پوزیشن۔ میرا جو ذاتی جو رائے ہے یا ذاتی جو تجزیہ ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بالکل اچانک تھی یا بغیر سوچے سمجھے تھی۔ میاں صاحب جس پائے کے لیڈر ہیں، ان سے یہ ایکسپیکٹیشن کی بھی نہیں جا سکتی کہ وہ کوئی بھی پریس کانفرنس بغیر سوچے سمجھے کریں گے، یا جو ہے وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ جو اس کو آئندہ جو ہے وہ پورا نہ کر سکیں۔ تو میرے خیال میں یہ اس میں ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے جو پریس کانفرنس میں جو ذکر کیا ہے، جو آنے والے وقت میں انہوں نے جو منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے آنے والے وقت کی، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو اون کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کے اوپر کویشچن کیا جا سکتا ہے کہ جلدی کر دی، یہ بعد میں کرنی چاہیے تھی، اینڈ سو آن۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فیصل واوڈہ صاحب کی بھی پچھلے 1-1.5 سال سے مختلف شوز میں باتیں سنیں، یا انہوں نے جو بیانات دیے ہیں ان کو آپ سنیں، تو ان میں وہ 2-3 چیزوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں، اور بہت انہوں نے جو پیشن گوئیاں بھی ان کے مطابق کی ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جی فیض آباد دھرنا کیس جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ چیف جسٹس صاحب اٹھائیں گے، حالانکہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ یہ کیس نہیں اٹھایا تھا، لیکن دیکھیں وہ کیس اٹھ گیا، اور اس میں مور اور لیس جو ہے نا وہ یہی سارے کردار ہیں۔ اور اس کے بعد جو واپس لے لی گئی ہے ریویو کی درخواستیں، تک کم و بیش سبھی جنہوں نے درخواستیں دی تھی ریویو کی فیض آباد دھرنا کیس میں، یہ سب چیزیں ایک خاص سمت میں اشارہ کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے فیصل واڈا صاحب کچھ مگر مچھوں کا ذکر کرتے رہے ہیں، کچھ سانپوں کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ تو اب یہ سب چیزوں کو اگر آپ میاں صاحب کی پریس کانفرنس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہوگا کہ آنے والے دن جو ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت ایک بیانیے کی تلاش میں ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو اینٹی اگریسو قسم کا بیانیہ ہے وہ کس طرح ہمارے یہاں پبلک بائے کرتی ہے۔ تو میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میاں صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ قبل از وقت تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کا آنے والا بیانیہ اسی پریس کانفرنس کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک رانا صاحب کا جو انٹرویو نہیں ہے بلکہ تقریر ہے بڑی، وہ بھی وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جی موبائل نمبر ہم نے ایک ایپ تیار کی ہے، اور اس پہ موبائل نمبرز جو ہیں وہ
لیے جائیں گے، اور اگر کوئی بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اور جلسہ گاہ میں موجود نہیں ہے تو ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ اور اس کو مختلف جو رہنما ہیں انہوں نے اس کو اون کیا ہے، بلکہ اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ زبیر صاحب نے بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اون کی ہیں کہ بالکل کرنا چاہیے کہ لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک دو سوال تو بہرحال ایک آزاد پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میرے ذہن میں بھی آتے ہیں کہ اول تو میرا نمبر کوئی لے گا کیوں، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اگر لے گا بھی تو وہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ میری ٹریکنگ کر رہا ہوگا اور کیوں کر رہا ہوگا، میں اس کو کیوں اجازت دوں گا کہ وہ مجھے ٹریک کرے۔ میری مرضی ہے میں جلسے میں جاؤں، میری مرضی ہے جلسے میں نہ جاؤں، یہ تو میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر میں کسی کانٹریکچول اوبلیگیشن کے تحت باؤنڈ ہوں تو آپ مجھے اس طرح مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اب یہ مسلم لیگ نون کو پتہ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو اوبلیگیٹ کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ واقعی پبلک جو ہے وہ میاں صاحب کا استقبال کرنے کے لیے مینار پاکستان آئے گی۔ پروگرام کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے، اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے، اور میاں صاحب کی وطن واپسی، ان کے استقبال کے حوالے سے، اور ان کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں گرفتاری وغیرہ۔ اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے ملک رفیق رجوانہ صاحب سے، سابق گورنر ہیں پنجاب کے، سینیٹر ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ میاں صاحب کے استقبال کی جو تیاریاں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کیا بیانیہ رکھتی ہے۔ ویلکم ٹو دی شو رجوانہ صاحب۔ اچھا، یہ کل پرسوں میں رانا صاحب کی بھی ایک جو ہے وہ گفتگو سن رہا تھا، شاید وہ جلسے میں خطاب کر رہے تھے، جس میں فرما رہے تھے کہ میاں صاحب آئیں گے اور آ کے حل بتائیں گے کہ جو اس وقت پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے ان کا حل کیا ہے۔ تو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود اب چوتھی مرتبہ میں آ کے ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہوگی، یا ایسے کون سے جو ہے نا وہ میجرز ہوں گے جو وہ آ کے پبلک کو بتائیں گے۔ آپ بھی بڑے رہنماؤں میں سے ہیں، تو آپ کو ظاہر ہے تھوڑا بہت تو اس کا ارادہ ہوگا نا کہ میاں صاحب آئیں گے، آ کے کوئی نہ کوئی پلان دیں گے، یا وہی اگریسو قسم کا بیانیہ کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کو، سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے جو ہے نا وہ ذمہ دار ٹھہرانا ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے، یا دوسرے لوگوں کے اوپر ذمہ داری ڈالنی ہے رادر دین کہ کوئی پلان دیں گے؟ کیونکہ بظاہر معاشی صورتحال مجھے نہیں لگتی کہ فوری طور پہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ہو کہ امیجیٹلی یہ مہنگائی کم ہو جائے، امیجیٹلی جو ہے وہ چیزیں کنٹرول میں آ جائیں۔ تو میاں صاحب آ کر آخر ایسی کون سی دوائی دیں گے کہ جو ہے وہ ایک دم سب چیزیں جو ہے وہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی؟ وہ ہو سکتا ہے کہ اس پروسیس میں ہوں اور معاشی صورتحال سے نکلنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ ابھی میرے ساتھ تو کسی نے شیئر نہیں کیا، اسی لیے میں تو نہیں بتا سکتا، مگر یہ تو ایک بڑی عام فہم بات ہے کہ اب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہماری پارٹی ہو، ہمارے قائد ہیں، اور جو بھی پارٹی ہے، اگر اس کے پاس اکنامک پلان نہیں ہے اور اس پر کوئی تھنک ٹینک بڑھا کر اس کی تیاری نہیں ہے، اور وہ بھی ایسی تیاری ہو کہ لوگ اس پہ قائل ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا تجربہ 3 دفعہ وزارت عظمیٰ کا اور حکومتیں چلانے کا ہماری جماعت کو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کارکردگی باقی جماعتوں سے نسبتاً بہت بہتر رہی ہے۔ یہ اس وجہ سے میں نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک کارکن ہوں، اس لیے میرا ایک اپنا انالیسس ہے کہ آج regimes were better than other regimes۔ چلو وہ وقت گزر گیا، اب پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے اس سے نکلنے کے لیے ایک بڑی محنت چاہیے، اور اس محنت کے حوالے سے میاں صاحب اپنا بیانیہ بھی بنا رہے ہیں اور اس پہ ورک تو ہو رہا ہے بڑے عرصے سے۔ انشاءاللہ جب بھی آئیں گے تو واقعی پلان دیں گے، مگر اس میں ایک بات کرتا چلوں میں، اس میں مجھے کرنے میں کوئی یاد نہیں ہے کہ ایک جماعت تو پلان دے دے گی، مگر سب کو مل کے بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا، تاکہ مل کے ہم ملک کے مسائل کی نشاندہی کریں۔ نشاندہی تو ہو چکی ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہے، چیزہ مسائل ہے اور بہت مشکلات کا شکار ہے عوام۔ تو ساری جماعتوں کو بیٹھ کے کم از کم کسی چیز پہ تو کنسنسس کریں کہ ہمارے ملک کے یہ مسائل ہیں اور ان کا یہ حل ہے۔ جس کی بھی حکومت آئے تو اس کے حل کے لیے دوسری جماعتیں ان کے ساتھ چاہے اپوزیشن میں ہوں، چاہے وہ
ان کے تھوڑے اراکین ہو پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں یا سینٹ میں، تو سارے مل کے پاکستان کو اس معیشت کی دلدل سے نکالنے کے لیے حکومت کی مدد کریں اور حکومت کا ساتھ دیں. یہ تو پاکستان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. اب پاکستان میں اس چیز کا وقت میں نہیں سمجھتا نہیں رہا، اور نہ ہی اس وقت کسی کی لیگ پولنگ کا یا کسی کو نقصان پہنچانے کا یا کسی کو انتقام پہنچانے کا، انتقام کا نشانہ بنانے کا. یہ اب وقت گزر گیا. اب پاکستان کی معیشت کو بچانے کا وقت ہے. وہ پاکستان سب کا ہے، الحمدللہ ساری جماعتیں ملک وطن ہیں. تو پھر پاکستان کو بچانے کے لیے، اس کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، غریب کا ساتھ دینے کے لیے، غریب کو 2 وقت کی روٹی مہیا کرنے کے لیے ایک چارٹر آف اکانومی کرنا بہت ضروری ہے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سر یہ میاں صاحب کا پلان تو ہے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنے کا، اور اس کے لیے تیاریاں بھی بڑی زور و شور سے جاری ہیں. مختلف جو علاقوں کے رہنما ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. ضلع اور تحصیل لیول کے اوپر بھی جو آپ کے جو ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر دیا گیا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ اتنے لوگ لے کے آئیں. لیکن اس صورت میں کیا ہوگا اگر میاں صاحب کو آتے ہی جو ہے وہ ایئرپورٹ سے ہی اریسٹ کر لیا جاتا ہے؟ تو دیکھیں جی، یہ تو اگر اور مگر ایف اور بٹ کی بات ہے نا جی. پولیٹیکل ورکر جو ہے نا وہ ان نتائج کو سامنے نہیں رکھتا کہ کیا ہوگا. ہم نے اپنی ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت جو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب اور باقی قیادت نے کیا ہے کہ میاں صاحب 21 تاریخ کو آ رہے ہیں اور بڑے عرصے کے بعد پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کی آمد کا بڑا بےتابی سے لوگوں کو انتظار تھا. تو جب وہ آ رہے ہیں تو ہم نے تو پارٹی میں جو ہے نا ایک ایکٹیویٹی پیدا ہو گئی ہے، پارٹی میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے، پاکستان کی سیاست میں بھی ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے. تو ہم نے تو ان کے استقبال کے لیے پوری تیاریاں شروع کر دی، یونین کونسل کے لیول سے لے کر اور صوبائی حلقے، قومی اسمبلی کے حلقے، اس طرح سے صوبے کے لیول پہ، ضلع کے لیول پہ تمام چیزیں یہ ہو رہی ہیں. مینار پاکستان پہ ہماری ایک گیدرنگ ہوگی جو اب تک پارٹی کا فیصلہ ہے. خدا نہ خواستہ اینی ایونچویلٹی گیدرنگ بھی ہوگی، جلسہ بھی ہوگا. وہ ایک قانون نے اپنا راستہ لینا ہے جب میاں صاحب تشریف لائیں گے، اور ہو سکتا ہے پروٹیکٹیو بیل اپلائی کریں، ان کو اترتے گرفتار نہ کیا جا سکے، عدالت کی پروٹیکشن مل جائے، یا جو بھی قانون کا راستہ ہوگا قانون اپنا راستہ لے گا. اور خدا نہ خواستہ گرفتاری بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس میں کوئی آر نہیں. صرف ایک یادداشت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آج تو وہ اکیلے آ رہے ہیں اور وہ پروٹیکشن کی بھی کوشش کر رہے ہیں، کریں گے کہ وہ پروٹیکٹیو بیل مل جائے ان کو. وہ وقت بھی یاد ہے، قوم کو یاد ہے، ساروں کو یاد ہے جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو بستر مرحومہ کو بستر موت پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کے اور بیٹی نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام کے آئے اور سیدھے اڈیالہ جیل چلے گئے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ خواہش ہوگی، بالکل ہوگی کہ میاں صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے، کم از کم جو ہے وہ مینار پاکستان میں جلسہ کرنے تک. لیکن جو قانونی ماہرین ہیں ان کے مطابق میاں صاحب جو ہے وہ ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، اور اس میں بیل وغیرہ کا ایز سچ کوئی کانسیپٹ ہے نہیں جو مختلف ماہرین کہہ رہے ہیں. تو اس صورت میں جو آپ کا کانفیڈنس ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آخر اتنے کانفیڈنٹ آپ کیوں ہیں، اور کیوں اتنا مطلب جو ہے نا وہ پبلک کو بھی آپ موٹیویٹ بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں، جلسے کے انتظامات سب کچھ؟ تو کانفیڈنس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، تو میں وہ وجہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں بھی قانون کا طالب علم، میرا صرف تجربہ 45 سال کا ہے قانون میں، ایک سینئر وکیل ہوں، وہ تھوڑا تجربہ ہے 45 سال کا، اور میں خود بطور ایک ایڈیشنل سیشن جج کے کام بھی کیا اور کافی کام کیا ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے عدالت سے استدعا تو کرنی کہ مجھے اترتے ہی گرفتار نہ کیا جائے، جسٹ ٹو انیبل می ٹو سرنڈر بیفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ ویئر ہز اپیل از پینڈنگ، where his sentence was suspended. اگر عدالت ان کو اتنا تحفظ دے دیتی ہے، جو میرا خیال ہے مل جانا چاہیے، کہ آپ جائیں اور متعلقہ عدالت میں سرنڈر کریں،
متعلقہ عدالت میں جب وہ سرنڈر کریں گے، ساتھ ہی ان کی بیل کی اپلیکیشن ہوگی. اس کو بیل تو نہیں کہتے کہ وہی جو سسپینشن تھی اس کو بحال کرنے کے لیے ایک درخواست ہوگی. اس پر عدالت نے اپنا مطابق قانون فیصلہ کرنا ہے. تو اس میں کوئی ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور یہ کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ جی کہ سسپینشن ہو جائے، آدمی چلا جائے، پھر سسپینشن وہ ختم کرتے ہیں تو پھر بیل نہیں ہو سکتی ہے. ان کی بیل بھی سسپینشن کی بات کر رہا ہوں. اور ان کو پروٹیکشن نہیں مل سکتی، مل بھی سکتی ہے، نہ ملے تو نہ ملے، خیر ہے. وی آر ناٹ بادرڈ. اچھا، فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس میں بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جنرل قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے جو ہے وہ ڈیسیجن کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے کوئی انسٹرکشنز دیں گے، جو کہ ایسا کم از کم اس ہیئرنگ کی حد تک تو نظر نہیں آیا. اور کیس جو ہے وہ ظاہر ہے 3 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے. اب یہ کیس کے ملتوی ہونے کا میاں صاحب کے آنے پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے میاں صاحب کے ذہن میں یہ ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اور فیصلے میں آپ کو پتہ ہے کہ کن کن لوگوں کے خلاف کارروائی کا کہا گیا ہے. تو ایک قسم کا اس ایکشن سے میاں صاحب کے اس بیانیے کو جو ہے وہ بڑی تقویت ملنی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا یہ دونوں ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ایونٹس ہیں؟ نہیں جی، یہ تو اس آپ کے سوال کا جو ہے نا فیض آباد دھرنے کا بھی ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ اگر فیض حمید کی اور باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ان پہ گزری ہے. ان پہ جب گزری ہے اور اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوئے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، علیحدہ آسپیکٹ ہے، علیحدہ پہلو ہے. یہ جو فیض آباد دھرنے کا کیس ہے، ہمیں توقع لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت جانے اور فیض آباد والے جانے. مگر یہ ضرور بات ہے کہ جن بنیادوں پر اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا فیض آباد دھرنے کے بارے میں، تو وہ آج یا کل میرا خیال استفسار ہوا کہ کیا اس پر عمل درآمد ہوا ہے. اس میں ایک بطور ایک شہری کے، بطور ایک پارٹی کے، پولیٹیکل لیڈر کے، ہر آدمی کنسرن ہے کہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. باقی توقعات کی بات نہیں ہے، وہ تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. جو فیصلہ ہوگا دنیا دیکھے گی. ہمیں اس سے کوئی زیادہ اتنی غرض نہیں ہے سوائے اس کے جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا ان کے بارے میں، اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں سپریم کورٹ کیا کہتے ہیں. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میاں صاحب نے دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی تھی جس میں ججز کا اور سابق اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا 6 لوگوں کا تقریباً 6 یا 5 لوگوں کا نام لیا گیا تھا، تو ان کے خلاف کارروائی کا جو انہوں نے ارادہ ظاہر کیا تھا، تو اس سے میاں صاحب دستبردار ہوئے ہیں؟ یہ دستبرداری جو ہے وہ پرماننٹ ہے یا یہ وقتی طور کے اوپر جو ہے وہ اس میں انہوں نے ایک پاز لیا ہے اور لیٹر آن یہی بیانیہ آگے لے کے چلیں گے؟ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے اپنی آپ بیتی بتائی ہے، باقی بعد میں وہ کیا بیانیہ اس کے بعد آگے لے کے چلتے وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا. مگر انہوں نے تو بتایا کیا کیا ہوا. اور وہ تو باتیں جو ہے نا وہ زبان زد عام پہ کہ تایاد نائلی کیسے ہوئی، کس نے کرائی، مانیٹرنگ جج کیسے ہوئے، نیب میں کیسے فیصلے ہوئے، نیب کو جو انتقام کے طور پہ کیسے جو ہے نا استعمال کیا گیا. وہ تو میاں صاحب کا بیانیہ اپنی جگہ پہ، میاں صاحب نہ بھی کہیں تو دنیا کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے. تو اب کبھی تو آواز اٹھانی ہے نا. باقی اس کے بعد امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے، اس پر عمل کیا ہوتا ہے، دیر سے نظر سے آواز تو اٹھانی چاہیے. جس چیز کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ انڈائریکٹلی قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی. الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا، الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کیا گیا اور غیر آئینی طریقے سے ختم کیا گیا، تو اس کو ان دی گارب آف ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے تقریباً 1.5 سال تک جو ہے وہ مشترکہ حکومت کی قانون سازی کی، آپ کی حکومت کا وہ حصہ رہے. لیکن جو الیکشن نزدیک آتا جا رہا ہے تو اس میں آپ کے اور پیپلز پارٹی کے موقف میں مطلب 190 ڈگری کا جو ہے نا وہ فرق نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی جلد از جلد الیکشن کرانے کے حق میں ہے، جبکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کسی جلدی میں نظر نہیں آتی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں جو یہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس وجہ سے جمہوریت کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا الیکشن جو ہے وہ مزید آگے ہو جائیں گے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہونے چاہیے؟ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے.
सियासी पार्टी है, हर किसी ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना। हमारे सामने तो पीपल्स पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, पीपल्स पार्टी को हमसे शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। अभी रिसेंटली तो मखलूत हुकूमत का हिस्सा था, तो जहाँ तक 90 दिन की बात है, 90 दिन की बात करें और इलेक्शन कमीशन जाने, उनको ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए। अब 90 दिन में कराना, जरा बात गौर से सुनिए, 90 दिन में कराना या 90 दिन के बाद कराना, इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने अपनी जो वजूहात और तवजीहात दी हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो हल्का बंदियों के बारे में फैसला किया, उन चीज़ों को सामने रखा जाए तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मखलूत हुकूमत की मुकम्मल नुमाइंदगी थी। अब ये कहना कि 90 दिन में कराएं, वो डिमांड PMLN से नहीं बनती, किसी और से नहीं बनती, सुप्रीम कोर्ट की बजाय या किसी अदालत की बजाय इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी है। देखिए, इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में उन्होंने हल्का बंदी अब कर ली है, उस पर एतराज़ात आने हैं, उसके बाद उनके एतराज़ात और उनकी सजेशंस पर फैसले होने हैं, फिर उनकी अपीलें होनी है, उसके बाद फिर जो है इलेक्शन शेड्यूल आएगा। इलेक्शन शेड्यूल जब आएगा उसमें सारी तारीख आ जाएगी, इलेक्शन की डेट भी आ जाएगी। बट इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, किसी और से किसी और का मुतालबा बन ही नहीं। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइन के तहत जो है वो इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इस हवाले से आइन जो 90 दिन का तकाज़ा करता है और फिर इलेक्शन एक्ट है वो कुछ और कॉन्ट्राडिक्टरी है उससे, तो इस हवाले से क्या आइन और कानून की तशरीह भी इलेक्शन कमीशन का काम है या वो सुप्रीम कोर्ट का काम है? और सुप्रीम कोर्ट अगर 90 दिन में इलेक्शन करवाने का कह रही है तो इलेक्शन कमीशन कैसे उसे नज़रअंदाज कर सकता है? देखिए जी, आइन की इंटरप्रिटेशन तो करनी होती है सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी हर किसी ने अपनी अपनी तौजीहात बयान करनी होती है कि इस बात पे इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने अपनी वो वजाहत दे दी है। इफ समबडी इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ सम पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, दे कैन गो। मगर बात ये है कि क्या इसी झगड़े में पड़े रहेंगे? 90 दिन की बजाय अगर 120 दिन में भी हो जाते हैं, अगर क्या बल्कि हो रहे हैं, फरवरी में इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे, तो अब शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है और ये शक व शुबों से बालातर हमें आगे चलना चाहिए। अगर इसी जो है ना धुंध में ही लोगों को डाले रखें, इसी गर्द गुबार में ही लोगों को डाले रखें और लोग इसी में ही गुम होने की कोशिश करें या किसी को गुम करने की कोशिश की जाए, तो मंज़िल कहाँ नज़र आएगी? बहुत बहुत शुक्रिया रजवाना साहब आपके प्रोग्राम में शिरकत का। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कानूनी जो नुकात हैं, जो फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई है, उस हवाले से आपने देखा होगा कि फैज़ाबाद धरना केस की गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की और वहाँ पर जितनी भी स्टेक होल्डर्स थे उनमें PTI थी, एडवोकेट जनरल थे, इसी तरीके से वजारत दिफा थी, तो उन सब ने जो है वो अपने अपने जो रिव्यू की दरख्वास्तें दी हुई थी वो सब वापस ले ली हैं। इस मौके पर चीफ़ जस्टिस साहब ने भी बड़े रिमार्क्स दिए कि आप लोग क्यों डर रहे हैं, किस वजह से डर रहे हैं, आखिर वो कौन सी वजूहात हैं, और ये सब कहते हुए उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया कि ये जो रिव्यू पिटीशन है ये वैसे ही वापस नहीं होगी, बल्कि उन्होंने आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद पेशरफ्त और जो उन्होंने जो फ़ैसला किया था उसके ऊपर जो पेशरफ्त है उसकी भी सुनाया है कि वो भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस हवाले से हम बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब से, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू द शो सलमान अकरम राजा साहब। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग जो है वो हुई है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, और उसमें तकरीबन सब ने ही वो अपनी जो रिव्यू की एप्लीकेशंस थी वो वापस ले ली हैं। तो अब उसकी जो है वो डेट वो भी आगे 3 नवंबर की शायद दे दी गई है।
تو اس کی جو ہے وہ ہماری پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں فیض آباد دھرنا کیس کی، اور وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اگر آپ گائیڈ کریں کہ اس کی آخر فیصلے میں کیا ایسے نکات تھے جو بائنڈنگ ہے، یا ان کے فیصلے میں ایسی کون سی چیزیں تھیں جو مطلب جو ہے وہ قابل طلب ہیں اور ابھی تک ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو؟ دیکھیے، اس میں سپریم کورٹ نے جو جن خدشات کا اظہار کیا تھا یا جن غیر آئینی اعمال کی طرف اشارہ کیا تھا، ان کے حوالے سے سپریم کورٹ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے کیا قدم اٹھایا یہ یقین کرانے کے لیے عدالت کو اور عوام کو کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے، جو ہماری فورسز ہیں ان کے جو افراد ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں میں، سیاسی عمل میں دخل نہیں دیں گے۔ تو اس حوالے سے سوال کیے جا سکتے ہیں کہ اس ججمنٹ کے بعد جو اس ججمنٹ میں ایک حکم دیا گیا، اس حکم پہ کس حد تک عمل ہوا اور آئندہ عمل درآمد کے لیے کیا اقدام کیے گئے ہیں۔ اچھا رائے صاحب، یہ تو آپ کا وہ ہو گیا، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی۔ ایک طرف معزز چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کیسز کے بہت جلد جو ہے نا وہ فیصلے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کافی جو ہے نا وہ کیسز کے جو ہے وہ انہوں نے فیصلے کر لیے ہیں۔ اگر کوئی وکیل ڈیٹ مانگنے بھی آتا ہے تو ان کو ڈیٹ بھی بڑی لمبی دے دی جاتی تھی پہلے، اور اب جو ہے وہ اس کو بالکل اس مزاج کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو ختم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیٹ نہیں ہے، آپ یہاں پہ آئے ہیں پوری تیاری سے آئیں اور فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اس کا جلد از جلد کسی بھی کیس کا فیصلہ کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ ہونا بھی یہی چاہیے، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ لیکن اگر ہم دیکھیں یہ فیض آباد دھرنا کیس، تو اس میں سپریم کورٹ نے تقریباً 1 مہینے کی لمبی ڈیٹ دے دی ہے، یعنی پورے کا پورا جو مہینہ ہے اکتوبر کا وہ دے دیا، اور 3 نومبر کو جو ہے وہ اس کی ہیئرنگ رکھی ہے۔ تو اتنی لمبی ڈیٹ دینا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ان کے اپنی جو ایکشنز ہیں ان سے کانٹراڈکٹری نہیں ہے؟ لیکن کچھ تو شاید وکلاء موجود نہیں تھے ایم کیو ایم کی طرف سے، لیکن اگر ایک بھی پٹیشن موجود رہتی ہے سپریم کورٹ کے سامنے جو ریویو کا تقاضا کر رہی ہے، تو پھر تمام معاملے کو تو دیکھنا ہی ہے سپریم کورٹ نے کہ کیا اس ججمنٹ میں ایسی کوئی چیز ہے جس کو جو غلط ہو گئی تھی جس کی اب تصحیح کی جائے، یا یہ کہ ججمنٹ کے اوپر عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ معاملات تو سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے، ماضی میں اپنے فیصلوں کے حوالے سے سپریم کورٹ امپلیمنٹیشن کی جانب قدم اٹھاتی رہی ہے، امپلیمنٹیشن بینچ تشکیل دیے جاتے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے عدالت کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہو۔ اچھا، میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، اور ان کی پارٹی میں اس حوالے سے بڑا کانفیڈنس دیکھا جا رہا ہے، اور بڑے وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ میاں صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ مینار پاکستان پہ جلسہ بھی کریں گے۔ تو اس کانفیڈنس کی وجہ میں نے ان کے رہنماؤں سے بھی بات کی ہے، تو مجھے وہ تو سمجھ نہیں آئی۔ آپ قانونی طور پہ اگر تھوڑا سا بتائیں کہ آخر وہ کون کون سے گراؤنڈز ہیں، یا کون کون سی ایسی جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے اس کو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ گرفتار ہونے سے بچ سکتے ہیں، قانونی طور کے اوپر ان کے پاس ایسے کوئی آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیے، عام حالات میں تو ایک شخص جو عدالت سے سزا یافتہ ہو اور جس کے حوالے سے عدالت حکم دے چکی ہو کہ وہ ایبسکانڈر ہے، یعنی کہ قانون کی گرفت سے باہر ہوا با ایک شخص ہے، تو اس کی واپسی پر تو اس کو کوئی سہولت مہیا نہیں کی جاتی۔ عام حالات میں تو اس کو آتے ہی اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے یہاں کوئی یقین دہانی کرا دی گئی ہو کہ جب وہ آئیں گے ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کوئی آرڈر عدالت شاید پہلے سے جاری کر دے کہ ان کو اتنے دن میسر ہیں عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے، اور اس دوران وہ جلسہ کر لیں۔ لیکن یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہوگی، اور ہمارے ہاں غیر معمولی باتیں ہو جایا کرتی۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ناظرین، آج کی آپ نے گفتگو سنی، اور امید ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت حالات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ جس طریقے سے پٹیشنز کی جا رہی ہیں تجزیہ نگاروں کی طرف سے یا دیگر جو سیاسی یا سیاستدان ہیں ان کی طرف سے، تو حالات تھوڑے سے اس سے مختلف بھی
ہو سکتے ہیں جیسا کہ پریڈکٹ کیے جا رہے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ احتساب دوبارہ سے شروع ہو گیا. زرداری صاحب کو بھی کال کر لیا گیا ہے, گیلانی صاحب کو بھی کال کر لیا گیا ہے. تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ الیکشن کی گہما گہمی بھی جو ہے وہ چند ایک ہفتوں میں یا 1 یا 2 ہفتوں میں شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.